اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی محبت کرنے والا تم کو اچانک چھوڑ جائے، اچانک سے ہی ایسی چیز ہو کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہیں تمہارے چاہنے والے نے چھوڑ دیا ہے، پھر کیا انسان کو لگتا ہے؟ انسان کو یہ لگتا ہے اب میں کسی کام کا نہیں رہا۔ صبر تو وہ ہے جس میں اپنے معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان تو نہیں ہوتا، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کام مشکل تو ضرور ہے، لیکن دوستو کر جانے کے بعد بہت ہی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں زندگی میں۔ پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم خود نہیں کر سکتے ان کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جو کام تم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے نا، وہ تم کبھی سوچنا بھی نہ کہ اب وہ رد ہوگا، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن جو کام تم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اس کی گارنٹی تو ضرور ہے کہ یہ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک کام بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ کام ضروری ہے کہ تم اس پر صبر کرو۔ اگر تو تم اس پر صبر کرتے ہو تو انشاءاللہ بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، دعا ضرور مانگتے رہا کرو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو۔ یہ کہہ کر دعا اب قبول نہیں ہوگی، اگر تم یہ کہو گے کہ دعا اب قبول نہیں ہوگی تو یہ دعاؤں کی بالکل بے ادبی ہے، کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور جو اللہ سے مانگی گئی چیز ہو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی رد ہو۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ دعائیں کبھی مسلمانوں کی کیا، وہ تو کافروں کی بھی بہت باتیں غور سے سنتا ہے۔ اللہ کو تو یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ اس کے در سے وہ شخص بھی حالی جائے جو اس کو مانتا ہی نہیں، اور اس پروردگار کی چوکھٹ پر اگر غیر مسلم حالی نہیں جا سکتا تو تم تو پھر مسلمان ہو، پھر وہ کیسے تمہاری آواز کو رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اس سے مانگتے ہو نا تو یقین کے ساتھ سارے کام اس کے سپرد کر دیا کرو، اور تم بس یوں سوچا کرو کہ جو نصیب میں ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے بے شک تم جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، اور جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں بیٹھے بیٹھے بھی مل جائے گی۔ آپ نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کی گھر بیٹھے ہی قسمت کھل جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جو اتنی بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کے نصیب میں وہ چیز نہیں لکھی، لیکن اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے نصیب میں وہ چیز نہیں لکھی ہوئی تو اس کے نصیب میں اس سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے جو اسے پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ مایوس ہے۔ مایوس نہ ہو بس وہ، کیونکہ جب کام اسے سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کے ہر کام کو تمہارے لیے ہی پکا کرنے کے لیے جوڑ دیتا ہے، اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تم کو کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، تمہارا کل ہوتا ہے اور تمہاری جیت ہوتی ہے۔ بد نصیب انسان دعا کے پورے ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے سے نہیں ہوتا، بلکہ بد نصیب ہے وہ ہے جس کو اللہ آنکھ سے نوازتا تو ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ کو دیکھنے کی بینائی۔ کچھ لوگوں کو وہ زبان تو دیتا ہے مگر اپنے منہ سے اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے وہ لوگ، ان کے منہ سے ہمیشہ الٹے ہی الفاظ نکلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا وجود اس کاٹنے کے منچ ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چپتا رہتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے، اور پھر وہ پتھر بن جاتے ہیں۔ ان کو پھر بھی اپنا آپ دکھائی دیتا ہے اور دوسروں کے جذبات احساسات کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نواز دیتا ہے مگر پھر بھی وہ سب حاصل کر کے خالی رہتے ہیں، اور ساری زندگی دوسروں کے عیب دکھاتے ہیں اور اپنے عیب چھپاتے ہیں، اور اپنے عیب چھپاتے چھپاتے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ہٹاتے ہی رہتے ہیں،
واقعی کچھ لوگ بہت بد نصیب ہوتے ہیں، تم کو وہ تم سے بھی دور کر دیتا ہے۔ جو تمہارا اللہ سے مختصر سا فاصلہ ہے نصیب ہرا دیتا ہے، تو دعاؤں میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ شاید اس لیے محبت اللہ تک پہنچنے کا آخری راستہ ہے۔ چند لفظوں سے ہی ہو گئے ہو عاشق بار، ابھی تو زندگی کی کتاب کا یہ پہلا ہی صفحہ ہے۔ مجھے راس نہیں آتی لہجوں بیزار بیا، میرا تو گھر میں بھی سب سے الگ کمرہ ہے۔ آپ کو بھولنے پر بات تو ہوئی ہے اللہ سے، مگر آپ کے واپس لوٹ آنے کا بھی خدشہ ہے۔ خود ہی دکھاتے ہیں دل، پھر کہتے ہیں کھانے سے کیسی ناراضگی۔ دیکھیے جانے دیجیے، ابھی یہ میرا پہلا لقمہ ہے۔ کیوں سمجھا رہے ہو اسے احساس کا مطلب جو تمہارے تڑپنے پہ ہنستا ہے؟ ایک بار پڑھ لیا تو انکار بھی کفر ہے۔ وحدانیت پر قائم محبت کا کلمہ ہے، شامل وہ بھی ہے ہر جرم میں برابر، نہ میں پارسا ہوں نہ وہ فرشتہ ہے۔ بن ملاقات کے سکون نہیں آئے گا، پھر اللہ سے ملنے کا سودا تو بہت دھو ملتا ہے۔ شاراک تو بہت دور کا قبضہ ہے، بسنے کو تو ہر کوئی بستا ہے۔ ساری بات دل کی ہے، جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جان لینے کے بعد بھی انکار کرتا ہے تو پھر بس خرچہ رہتا ہے۔ محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، اور چھوڑ جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقت ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلی، ان کی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان جاتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پر وہ دلائل مانگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ دل راضی ہی نہیں ہوتا، اور وہ جانتا ہے جانے والا اب واپسی نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کسی نہ کسی سے طرح کہیں نہ کہیں سے وہ خود کو تسلی ضرور دیتا ہے کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ اور یہ نور مل بات ہے، بالکل سی نارمل بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ جس کو تمہاری پرواہ نہیں وہ کیوں تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا، اور اگر لوٹ کر آنا بھی ہوتا تو وہ پھر جاتا ہی کیوں؟ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے اگر ٹوٹ کر آنا بھی ہوتا تو پھر وہ کیوں لوٹ کر آتا؟ دوستو، زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری پر چلنے کا مطلب یہ تو نہیں اب دکھ نہیں آئیں گے۔ امتحان ہے یہ زندگی، اگر امتحان میں کامیاب نہ ہوگے تو تم زندگی میں فیل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے تمہاری زندگی میں۔ اگر زندگی میں امتحان نہ ہوتے تو شاید تمہارے اندر بھی غرور اور تکبر ہوتا۔ اگر زندگی میں امتحان ہے تو آج تمہارے دل میں تکبر نہیں ہے۔ جن لوگوں سے اللہ امتحان نہیں لیتا، ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیتا، دوستو بے شک وہ تکبر میں ہیں۔ تم لوگ تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہو جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اسی لیے تمہاری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جن کی زندگی میں مشکلات نہیں آتی اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کسی کی زندگی میں ٹینشنیں ختم کر کر بھی ان کو آزماتا ہے کہ یہ میرا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں بہت ہی مشکلات دے کر انہیں آزماتا ہے کہ یہ صبر کتنا کرتے ہیں۔ لہٰذا زندگی امتحان کے بغیر نہیں ہے، امتحان ضرور ہے، ہر انسان پر کوئی نہ کوئی امتحان ضرور چلتا ہے۔ جزاک اللہ۔